آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب. میری جبین عقیدت سلام کہتی. ٹورانٹو کی ایک روشن صبح ہے. سورج کی چمک کے ساتھ 5 ڈگری کی میٹھی خنکی. اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. موسم خزاں قرمزی پتوں پر رنگ جمائے ہوئے ہے. مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کی ملاقات ایک سادہ منش، کم گو مگر ہمہ جہت قلمکار سے ہوا چاہتی ہے. محترم پدم شری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن ہے. ایوان غالب کے سیکرٹری اور انجمن ترقی اردو ہند کے صدر، اردو کے معروف ناقد اور محقق. ان کی تحریریں عصر حاضر میں تنقید، دانشوری کی روایت، تہذیب کے علاقائی روپ، اردو ناول اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے متعلق بیش بہا معلومات فراہم کرتی ہیں. آئیے قبلہ کا استقبال شوق دہلوی کے خوبصورت بلکہ خوبصورت شعر سے کیا جائے کہ جو پیکر وفا تھے، سراپا خلوص تھے، وہ لوگ کیا ہوئے، وہ زمانہ کدھر گیا. ویلکم ٹو آوارگی ود دانش سیزن 497 ایپیسوڈ. قبلہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، آداب، مزاج گرامی. آداب، بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم گفت و شنید میں گم ہو جائیں، آئیے پہلے کچھ آپ کی نادر تصویریں شیئر کرتے ہیں. اور خوش آمدید. ماشاء اللہ. دیکھیے صاحب کیا تصویر نکلی. بتائیے یہ شہزادہ بہت کون ڈھونڈ کر ہے؟ بہت ڈھونڈ کر آپ نے نکالی ہے. یہ مجھے بھی بہت عرصے بعد ملی. یہ یہ میری اب ولادت کے بعد ہی کی تصویر ہے بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ساتھ کون ہے؟ میری والدہ امی ہیں مرحومہ ساتھ؟ اچھا اچھا اچھا، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدیقہ کدوائی صاحبہ. صدیقی خود بھائی صاحب، واہ واہ، کیا بات ہے. یہ کس سن کی تصویر؟ آہ، یہ میرا خیال یہ ہے کہ اسکول کے بعد کی ہے؟ 25. جی، کالج کی تصویر ہے؟ یہ اس وقت جو ہے یہ کالج کی تصویر ہے جی. اچھا اچھا. کا- اچھا صاحب، یہ بھی بہت ہی، یہ قبلہ کون ہے؟ یہ میرے والد صاحب ہیں اچھا ماشاء اور اللہ. جامعہ ملیہ کے اسٹاف کے ممبرس ہیں. اچھا اچھا. یہ جامعہ سے ان کا تعلق بہت گہرا لائف لانگ تھا. جی جی. تو اس پر اس پر ہم بات کریں گے. جی ہاں، اس جی پر تفصیلی بات ہوگی. یا اچھی امپورٹنٹ تصویر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے صاحب، ہاں، کیا بات ہے. یہ مبارک. بڑی اچھی تصویر. کہ اس میں میری بیوی ایک ساتھ طرف ہے اور دوسری طرف میری بہن بہن صاحب. آہ، یاسمین. ہوں. کیا بات ہے صاحب، یہ بہت اچھی تصویر. ذاکر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ کے ولیمے یہ میں. شادی کے ریسپشن میں ہاں جی ہاں. یہ لوگ آئے تھے. واہ واہ. مسٹر گاندھی کی ہے اس میں کہیں. ہاں، یہ آ گئی مسز جی. گاندھی. واہ. ہوں. اچھا صاحب، یہ
یہ خلیق انجم تو نہیں بیچ میں؟ جی جی بالکل، خلیق انجم ہے، ہاں، ڈاکٹر کیا؟ ظہیر احمد، ڈائریکٹر ظہیر احمد صدیقی ہیں، ہوں. ڈاکٹر فضل الحق ہیں، اوہو، بڑی امپورٹنٹ. آ، جی یہ مسز شمیم نکھت ہے، اچھا، یہ جامعہ کی یہ تصویر ہے؟ جی نہیں، دہلی یونیورسٹی کی ہے، اچھا، دہلی یونیورسٹی کی ہے. اچھا اچھا. جی واہ. تو ان کی تو یہ ماشاء ان کی اللہ. بہت اچھے. ہوں. ہے۔ بہت اچھی تصویر. یہ مسز ارونا آصف علی ہے۔ جی جی جی. واہ. واہ. اچھا، غالب اکیڈمی میں. جی میرے. غالب اکیڈمی جی۔ جی ہاں. یہ کوئی فارنر، کوئی صاحبہ ہیں؟ جی یہ باہر ہی کی تصویر ہے، باہر کی ہے؟ اچھا. یہ جرمنی کی۔ جرمنی کی ہے؟ اچھا اچھا. جی کیا بات ہے. افتخار جی عارف صاحب آئے یہ تھے. یہ لندن میں ہوں. افتخار عارف صاحب کا جو انسٹیٹیوٹ انڈین تھا، جی جی جی. اس میں افتخار عارف صاحب، غفار شکیب صاحب مرحوم، الحمد اور للہ. خلیق صاحب. خلیق انجم، جی ہاں. خلیق انجم واہ واہ واہ. بیٹھے ہوئے واہ. دیکھیے صاحب، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گناہ گار کی طرح. ہم دوستوں کو بتا دیں یہ کہ ہجرت کے تماشے ہمارے ڈراموں کے مجموعوں کا قبلہ اس کی نہیں اجرا تھا، کر رہے ہیں بہت ہی بھائی صاحب. بہت ہی یادگار فلم آپ نے اس وقت دکھائی ہے، ہاں. اور میں بڑا جذباتی ہو رہا ہوں اس وقت، اس اچھا لیے کہ یہ زمانہ گزر گیا، اس میں سے بہت سے دوست اب ہے بھی نہیں، جی جی. لیکن بہرحال لندن میں یہ میرا وقت جو گزرا، یہ اس کی تصویریں ہیں۔ تاثر نہ کہ تنقید. صاحب یہ بہت جی امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ. یہ ادب، ثقافت اور دانشوری. گل کرسٹ. مارکہ عظیم. واہ. ماسٹر رام چندر صاحب، یہ بڑی زبردست کتاب. شکریہ۔ جی ہاں جی ہاں. تمنا کہیں جسے. واہ. ماشاء اللہ. یہ شادی کے موقع کی، سیف بھائی ہیں؟ کون ہے یہ؟ یہ سیف کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی اچھا، یہ کس کی تھی، یہ تو تصویر؟ یہ میرے چھوٹے بھائی توفیق، اچھا اچھا. اچھا اچھا. یہ یہ کون صاحب ہے میرے، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں تصویر میں۔ اچھا اچھا. بچہ کوئی نئی ولادت اس کا ہے یہ. جی ہاں۔ ماشاء اللہ، سوئے حرم. جی ہاں، یہ وہیں کی تصویر ہے، ہاں. میں اور میری بیوی، واہ یہ واہ. دونوں وہاں گئے تھے۔ ہوں. واہ، یہ بھی بہت اچھی تصویر. ہوں. دوستوں کو بتا دوں کہ پچھلے ماہ مسز قدوائی ہماری آنٹی کا وصال ہو گیا تھا، اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے. جی. جی گریٹ لیڈی. جیسا میں نے دیکھا ہے ان کو. جیسا. جی، افسوس کی بات ہے کہ وہ آج نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے صاحب. بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. جی صاحب، چند منٹوں میں ہم نے لمبا سفر طے کر لیا، اور جی کافی دوست، آپ کے پرستار، آپ کے چاہنے والے بہت سارے جمع ہیں. بہت شکریہ۔ ہم، سب سے پہلے صاحب دیکھیے، سب پرویز شہریار صاحب دہلی سے استاد جی جی، محترم کی خدمت میں میرا سلام، آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. اور نیاز جراج میرا بہت بھائی سلام۔ اعظم گڑھ سے، نیاز بھائی آداب کہہ رہے ہیں. او ہو جی انجم عامر خان صاحبہ دہلی سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. اور عبداللہ زکریا ندیم صاحب
अ, जमाल किदवाई। अच्छा, जब भाई को वो टैग कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जमाल मेरे बेटे हैं। बेटे साहब को, जी हाँ जी हाँ। और एहसान ताबिश भाई आपको, एहसान ताबिश बिहार से आपको आदाब कह रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। असलम फारूकी भाई हमारे करम फरमा हैं, हैदराबाद जी। से डॉक्टर असलम फारूकी का सलाम। हम्म, और खनक जोशी, मैं उभरती हुई बहुत ही अच्छी सूफी सिंगर हैं, वो आपको जी। आदाब कह रही। अतिया मेरी तरफ से सबको तस, बहुत बहुत आदाब। सबको आदाब या। अतिया तस्नीम साहिबा आपको कोलकाता से आदाब कह रही हैं। जी। और अ, उमैर मंजर भाई लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। बहुत आदाब। तो दोस्तों, हाउस रूल बता दूं कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है हमारे मेहमान जी वकार को कि आप कहाँ से, किस महल्ले से देख रहे हैं। आप अगर ये नहीं बताएंगे तो हम नाम भी नहीं बताएंगे। तो तो किबला, किदवाई क्लैन जो है, ये कबीला था, जी। यानी वो कौन मर्द मुजाहिद थे जिनके नक्शे कदम पर बाराबंकी से निकलकर सारी दुनिया में किदवाई फैल गए और अपनी पहचान बना चुके हैं। मेरे भी सैकड़ों पे किदवाई दोस्त हैं, मगर किसी से पूछा नहीं कि वो कौन मर्द जी मुजाहिद था। तो ये सिलसिला कहाँ शुरू हुआ? भाई, मुझे मेरे बुजुर्गों ने जो बताया जी जी और जो बात किताबों में भी है, जी। वो ये है कि टर्की में अर्ज़ेरूम से काजी किदवा थे, हम्म। और उनका खानदान था जो वहाँ हुकूमत करता था उस जमाने में। तुर्की में। लेकिन टर्की में, लेकिन काजी किदवा बड़े भाई थे। हम्म और रिवाज ये था कि बड़ा भाई जो था वो हुकूमत नहीं करता था, छोटा भाई हुकूमत करता था और बड़ा भाई कुछ और करता था। हम्म, तो ये सूफी बरस आदमी थे। जी। और शौक था सैर व तफरीह का भी। हम्म तो बहरहाल ये तो वहाँ टर्की से चले और घूमते फिरते दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में उस वक्त जो सल्तनत थी उसके बादशाह ने उनको उनको रिसीव किया, और उनसे उनके ताल्लुकात हो गए। इसकी बिना पर उन्हें अवध में जागीर दी गई। अच्छा। और अवध में अयोध्या भी उसी में शामिल है। हम्म वो पूरा एरिया काजी किदवा को दिया गया। खिदवतुद्दीन उनका दरअसल लक़ब था। हम्म। लेकिन उसी वजह से वो किदवा कहलाने लगे, और किदवा से किदवाई किदवाई लोगों ने हुए। अच्छा जी अच्छा। उनकी औलाद को कहना जी। शुरू कर दिया। अच्छा। तो और ये उनकी औलाद जो थी, ये अवध में बाराबंकी, लखनऊ वगैरह और अयोध्या उस इलाके में फैली। और वहीं के 50-60 गांव थे जिनमें इन लोगों की जमीनें थी, और वहीं आबाद हो गए ये लोग, और आबाद रहे, अब तक आबाद रहे। वाह। इधर उधर माइग्रेट भी किया कुछ लोगों ने, सफर भी किए, आए गए भी हर जगह, लेकिन मरकज सबका बाराबंकी और लखनऊ रहा। वाह। तो वहीं सन 1934 में मेरी विलादत हुई। 34, जी। वहाँ अ, बाराबंकी जिले में एक गांव है, नाम उसका बड़ा गांव है, गांव छोटा सा है, हाँ, लेकिन मदियामत। बहरहाल जी, तो हम्म। वही मेरी विलादत हुई। वाह। हम्म हम्म, मेरे वालिद शफीकुर रहमान किदवाई जी जी। साहब थे। और हमारा पूरा खानदान, एक जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैली हुई, जो वहीं गांव में रहती थी, और बड़ा मकान था, सब लोग उसी में समाये हुए थे। वाह। बहरहाल वही हमारे इब्तिदा की जिंदगी की हमारी वही हुई। जी जी। महबूब हसन साहिब, शोबा उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। और मेरा बहुत सलाम। रहमान किदवाई साहब देख रहे हैं। मगर अभी बताया नहीं इन्होंने कि ये बाराबंकी से देख रहे हैं या कहाँ से देख रहे हैं। और अ, मोहम्मद फैजान भाई हमारे दोस्त और करम फरमा नामक
پبلیکیشن والے، یہ بھی آ جی گئے ہیں، جی، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ بہت خوب آداب۔ اچھا جناب، بمبئی سے عبداللہ زکریا ندیم بھائی دیکھ رہے ہیں، بامبے سے، ہوں، اچھا اچھا، آ، آداب کہہ رہے ہیں۔ فردوس جہاں رانچی سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں، اور جی قیصر خورشید بھابھی ہماری ہیں، یہ بھی بارہ بنکی کے قریب کی ہیں، جی، اور ان دنوں ٹورانٹو میں ہیں، تو یہ بھی آپ کو آداب کہہ رہی ہیں۔ تو سب کو حضور میری آپ طرف سے سبوں کو بھائی سلام، سبوں کو آداب، شکریہ۔ بہت جی سب ہمارے ہمارے مولانا دوست ہاشم پٹیل بھائی بھی جی، دیکھ رہے ہیں ٹورانٹو سے۔ آپ یہ نہ کہیے گا بہت کہ خوب، مولوی نہیں آتے آپ کے پروگرام میں۔ نہیں نہیں ایسا نہیں جزاک- ہے۔ ہمارے کرم فرماؤں میں مولوی حضرات بھی ہیں، ان کی دعاؤں سے بڑا کام ہوتا ہے جی۔ تو آپ کا تعلق ایک علمی اور تہذیبی خانوادے سے ہے، والد محترم شفیق الرحمان قدوائی ابھی آپ نے بتایا، علیگ بھی تھے اور جنگ جی آزادی میں بھی شامل تھے، کچھ ان کے بارے میں جی بتائیں۔ جی، وہ وہیں لکھنؤ کے زمیندار گھرانے میں جیسے عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے، اس میں وہیں ولادت ہوئی، وہیں پلے بڑھے، اور وہاں سے ابتدائی تعلیم تو گھر پر ہی ہوئی۔ اس کے بعد وہ بارہ بنکی میں گورنمنٹ اسکول میں تو کچھ دن پڑھے، پھر علی گڑھ چلے گئے، اور علی گڑھ سے تب باقی تعلیم انہوں نے حاصل کی، جس میں بی اے فائنل میں تھے جب نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوا، اور علی گڑھ میں اس کا غلغلہ پہنچا۔ ہم، گاندھی جی وہاں پہنچے، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری وغیرہ وغیرہ۔ میرے والد ان سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے بی اے فائنل میں تعلیم چھوڑ کر آزادی کی جنگ میں شرکت اختیار کر دی، ہم، اور گاندھی جی کی تحریک پر انہوں نے وہ جو عدم تعاون کا پورا موومنٹ تھا، اس میں شرکت کی، اور وہ سودیشی مال کی بیچنے والی دکانوں پر ایجیٹیشن کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ اسی میں وہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہو کے انہیں مدراس میں مقدمہ ہوا، اور وہ ویلور ویلور میں رہے، ضرور جی۔ وہیں کی جیل میں رہے، اور 6 مہینے وہاں رہے۔ وہیں ان سے ان کے سیل میٹ جو تھے وہ تھے راج گوپال آچاریہ، ہم، اور ان سے تمام عمر ان کے تعلقات اسی کی وجہ سے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ آزادی کی لڑائی میں شامل ہو گئے۔ تعلیم کا سلسلہ اس وقت چھوٹ گیا، لیکن پھر جاری رہا، ہم، اپنے طور پر پڑھتے رہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو جو کہ خلافت موومنٹ کی پیداوار تھی، اسے جوائن کیا انہوں نے، اور وہاں انہوں نے تعلیم بالغان کا کام شروع بڑا کیا، امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ اس کے بانی ہی وہی تھے۔ اچھا، اور ہندوستان میں سارے شہروں میں ہر جگہ یہ تعلیم بالغان کی مہم پھیلائی گئی، اور وہ بہت کامیاب ہوئی، اس لیے کہ تعلیم تو ہر قسم کی تھی، لیکن تعلیم بالغان کا خاص طور سے زور اور چرچا نہیں تھا۔ ہم، تو وہ لوگ جو بزرگ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور انہیں تعلیم کا موقع نہیں ملا، ان کو یہ ایک موقع فراہم کیا گیا، جامعہ نے کیا، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ تعلیم بالغان کا یہ شعبہ تعلیم و ترقی کے نام سے بہت کامیاب، قائم رہا، جی ہاں۔ اور برسوں رہا، برسوں کام کیا انہوں نے۔ حیدر علی صاحب رانچی جھارکھنڈ سے پروفیسر رضوان صاحب کا شاگرد، اچھا اچھا اچھا، آداب کہہ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور وزیر احمد مصباحی بانکا بہار سے آداب پیش کر رہے ہیں، جی جی، اور جناب میرا بہت حارث آداب۔ ہم، ہاشم پٹیل بھائی بھی جزاک اللہ آداب کہہ جی، رہے ہیں، حارث بن عزیز خیر آباد سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، بہت بہت اور خوب۔ انجم فردوسی صاحبہ چکردھر پور جھارکھنڈ سے آداب کہہ رہے ہیں۔ ہوں ہوں کتاب آپ کی بھی پرستار کہاں کہاں موجود ہیں جی۔ سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب کہیے، اور سب اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اس یاد موقع رکھیں گے، پر آپ کی بدولت۔ نہیں صاحب سب یاد رکھیں گے، اور اگر نہیں یاد رکھا تو ان کے بارے میں ایک پروگرام کروں گا کہ کس کس نے یاد نہیں رکھا۔ سعد ہاشم دیکھ رہے ہیں لندن سے، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔
زبیر بہت شاداب خوب. بھائی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، قدوائی صاحب کا خیر مقدم، آپ کا شکریہ، بڑی نستعلیق شخصیت کے مالک ہیں قدوائی صاحب، فورٹ ولیم کالج پر آج بھی ہم اپنی کلاس ان کی کتاب پڑھ کر لیتے ہیں، واہ واہ واہ، پر بات ہوگی۔ اور محمود احمد صاحب ہمارے بڑے اچھے تھیٹر کے دوست ہیں، جی. اور نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں محمود صاحب اور ان کی بیگم سنگیتا احمد، ان کا آداب۔ محمود صاحب کا بھی انٹروڈکشن آپ کو دے دوں، یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کے او فرزند ہو، بہت ہیں صاحب۔ بہت بہت یادگار شخصیت ہاں ہوگی. بالکل۔ اور محمد رضوان علی صاحب دیکھ رہے ہیں رانچی سے، اور آپ ہاں، کہہ رہے ہیں آداب کہہ رہے ہیں۔ میری طرف سے سب کو سلام و نیاز، اور اس ایک احسان مندی کہ انہوں نے توجہ کی اس پروگرام کی طرف، اور ان سے ملاقات کا بات کرنے کا موقع ملا. سید عاصم رؤوف بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں گورکھپور سے، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں۔ اور بہت اعلیٰ. شاہ رخ عثمان دہلوی جی. آداب عرض کرتے ہیں دہلی سے، اچھا صاحب۔ بہت آداب. بہت ایک آداب. ستوتی اگروال صاحبہ دیکھ رہی ہیں، میرے خیال میں یہ آپ کو آداب کہہ رہی ہیں۔ اور سر عرصے کے بعد آپ کی گفتگو سن کر بہت خوشی ہوئی، جاوید صاحب کا شکریہ، انہوں نے آپ جیسی ہستی کا انتخاب آج کے سیشن کے لیے کیا۔ بہت شکریہ. مگر بہت محترمہ آداب. یہ تو آپ نے نہیں لکھا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہی ہیں، آج کل آپ دلی بھی آتی رہتی ہیں۔ عادل حیات بھائی دیکھ رہے ہیں، فضیل احمد بستی یو پی سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ اور سب کو بہت بہت آداب. بہت بہت شکریہ بھائی۔ انجم فردوسی مذکر کو مؤنث بنا کر پیش کر دیا، محترم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آ، کوئی بات نہیں، آج کل ادھر سے ادھر جانا اور پھر واپس آ جانے میں دیر نہیں لگتی، آپ کیوں پریشان؟ تو آپ کے بچپن کا لکھنؤ تو جنت نظیر تھا، مگر آپ کا جی، بچپن دلی میں زیادہ گزرا، تو کون سے جی. اساتذہ سے جن سے آپ متاثر ہوئے؟ دہلی جامعہ ملیہ میرا کلاس 2 میں جامعہ ملیہ میں داخلہ ہوا، جی جی اور اس وقت جامعہ کے اساتذہ میں جو مجھے یاد ہے، عتیق احمد صدیقی صاحب تھے، عبد الواحد سندھی صاحب تھے، جمیل الرحمان صاحب حیدرآباد کے تھے، واہ، اور مجاہد حسین زیدی صاحب، مشتبہ حسین زیدی صاحب، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ لوگ سب تھے، اور اچھے خاصے بزرگ عمر میں سے تھے، لیکن پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول تک لوگوں نے مجھے پڑھایا، ان سب سے بہت استفادہ کیا، اور اتنا زیادہ قرب رہا. اور یہ شاید جامعہ کی خصوصیت تھی کہ تمام عمر ان سے میرا تعلق رہا، اور واہ میں ان سے ملتا رہا، واہ اور وہ بھی ہمارا خیال رکھتے تھے. چنانچہ مجھے جو کچھ بھی ملا، میری جامعہ میں خوبی یہ تھی کہ وہ صرف علم تعلیم ہی نہیں تھا، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی وہاں ہوتی تھی. ہوں، 24 گھنٹے ہاسٹل میں رہنا، ہوں، 10 سال تک میں ہاسٹل میں رہا، کیونکہ کھیل کود، دنیا بھر کی تفریحات، پکنک، شرارتیں، جو کچھ بھی ہوا وہ سب جامعہ میں 10 برس میں ہوا، اور میری زندگی کا یہ بے حد قیمتی دور ہے، جبکہ نشو نما ہوتی ہے آدمی کی. واہ میں وہاں کلاس 2 میں داخل ہوا سن 1941 میں، اور سن 53 میں ہائی اسکول کر کے وہاں سے میں نکلا واہ اور علی گڑھ گیا، یا انٹرمیڈیٹ میں میرا داخلہ ہوا. تو اس طرح سے یہ 10 برس میری زندگی کے وہ ہیں جنہیں میں بھولتا ہی نہیں. اور واہ اس زمانے کے سارے دوست بہت سے تب سدھار گئے، کچھ موجود ہیں جن سے سب سے میرا تعلق وہی ہے جو بچپن میں تھا. واہ، اور یہ ایک بڑی خوبی تھی جامعہ کی کہ وہ ایک خاندان کا حال رہا، ہاسٹل میں ہوتا تھا. ہوں، ہوں، یعنی ہم سب بھائی بہن تھے، اور کبھی کوئی فاصلہ، کوئی دوری کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی. اور ہاسٹل کی زندگی میں سب بچوں کا ایک ساتھ رہنا جو ہے، یہ ایک بڑی خوش قسمتی تھی. بہت بہت اچھی، یعنی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں،
سب آپس میں مل کے رہنا، کھیلنا، کھانا، کودنا، یہی سب ہوتا تھا. ہوں اور پکنکس، لمبی لمبی پکنک میں جاتے تھے. یعنی ہوں دہلی میں اس زمانے میں ٹرانسپورٹ نہیں تھا، ہوں یا تھا تو بہت خراب تھا. تو ہم طالب علم، یعنی 6 6 7 7 سال کی عمر کے لڑکے جامعہ سے کوئی 14 15 میل دور مہرولی قطب مینار پیدل جایا کرتے تھے، اوہ جنگلوں میں ہوتے ہوئے. اوہ چھٹی کا دن جب ہوتا تھا تو اساتذہ کے ساتھ چلے جاتے تھے. صبح فجر کی نماز کے بعد سے چلے، دوپہر کو پہنچ گئے، اچھا رات کو وہیں قیام کیا. دوڑ میں لگتی تھی کہ کون سب سے پہلے قطب مینار کی 5ویں منزل تک پہنچتا ہے. اوہ بہرحال وہاں رات بھر وہیں رہتے تھے. ایک مدرسہ تھا، کھانا وانا سب وہیں پکتا تھا. اور صبح، اگلی دن صبح پھر ویسے ہی پیدل چل دیتے تھے، جنگلوں وغیرہ میں گھومتے ہوئے ہاسٹل پہنچ جاتے تھے. واہ بڑا مزہ آتا تھا، راستے میں جنگلی پھل ہوتے تھے وہ کھاتے تھے، طرح طرح کے ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز جی ہاں واہ ہوتی تھی، واہ واہ ان واہ کو انجوائے کرتے تھے. اور یہ پوری زندگی کہیں چھٹی کا دن جامعہ کا جو ہوتا تھا وہ اس اعتبار سے بڑا قیمتی ہوتا تھا کہ اس میں پورا دلی شہر ہم نے پیدل، ارے واہ یعنی یہ سارے بچے اس زمانے میں یہ ایک ایڈونچر تھا اور مزہ بھی تھا. سب ایک ساتھ 30 30 لڑکے گھوم رہے ہیں شہر میں. واہ تو اس طرح سے تجربہ بڑا حاصل ہوا. ہوں پورا شہر گھوما، جو جو کچھ شہر میں ہو رہا تھا وہ سب دیکھا. دیکھا کہ آج کل کی طرح کے شہر نہیں تھے کہ جو آنا جانا دشوار ہو، یا ایسے واقعات ہوں کہ جو ہماری سمجھ سے دور ہوں. جی ہاں ہم نے سارا شہر، سارے شہر کے فنکشن، بڑے بڑے لوگ، اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب سے ملاقات ہوئی. واہ جامعہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں اس زمانے کے سب سے بڑے لوگ، یعنی گاندھی جی، نہرو جی، اور عبدالغفار خان، یہ سب لوگ ٹہلتے ہوئے آ جاتے تھے اور واہ لڑکوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے، اور دنیا بھر کی باتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی. واہ ہمارے لیے وہ زمانہ اس اعتبار سے بڑا ہی قیمتی تھا یادگار جی کہ اس زمانے کے ہندوستان کا سب سے بڑا جو وقت تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا، اور ہم نے اس کی شرکت کی، واہ انجوائے کیا اس کی. واہ قبلہ سرحد پار سے سلام آیا آپ کے لیے. اسد اللہ میر الحسنی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت ہی بہت- سیزن ٹرانسلیٹر ہیں، تو ان کا جی سلام، جی، سلامتی کی میرا دعائیں بھی بہت دے رہے بہت ہیں جی صاحب. میرا مشتاق بہت صدف، بہت آداب ان کو. مشتاق صدف صاحب دیکھ رہے ہیں علی گڑھ سے، کہہ رہے ہیں قدوائی سر سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں. عادل ہاں حیات یہ دوست، کمال، جی جی، یہ بھی ان دہلی کو سے بھی دیکھ بہت رہے ہیں. سلام. عادل جو ہیں وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور کہہ رہے ہیں استاد محترم کی خدمت میں بھی میرا سلام. جی، بہت رضوان خوشی ہو حق رہی ہے. دہلی سے دیکھ رہے ہیں. رضوان بھائی کہہ رہے ہیں استاد گرامی پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی کی خدمت میں سلام عرض ہے. اور نصرت مہندی صاحبہ ماشاء اللہ دیکھ رہی ہیں، اور آج کل جی سفر میں ہیں دیکھیے، مگر بہت بہت شکریہ. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ نصرت آج کل نیو یارک میں ہے یا کہاں ہے، امریکہ کے سفر جی پر تھی. اور طارق سید بھائی بھی دیکھ رہے ہیں. اور حضرات ضرور لکھیے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. مالیر کوٹلا پنجاب سے ہمارے جی سے محمد صادق ٹنڈ صاحب دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. اور محترم دانش صاحب، آپ ایک سے بڑھ کر ایک ادب کے نگینے پیش کرتے ہیں، آپ دونوں کو سلام. دیکھیے ہمارے، بہت میرا. ہاں، آپ جامعہ کی آپ نے اتنا ذکر کیا کہ انیس الرحمان بھائی بھی آ گئے. پروفیسر انیس الرحمان جی جی قبلہ جی، میرے دیکھ رہے دوست، ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں، بڑے بھائی ہیں. انیس بھائی دیکھ میرے رہے بہت عزیز ہیں، دوست ہیں. بہت عزیز. جی ہاں بہت زیادہ جی. جی ہاں. انیس بھائی کا بھی اس پروگرام میں انٹرویو ہو چکا ہے. جی جی تو قبلہ علی گڑھ کی تعلیم کے دوران میری خوش بختی تھی کہ اب مولانا عبد الماجد دریابادی کو 1974 کے کانووکیشن میں بہت قریب سے دیکھا جی. تھا جی صاحب. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا اور پیسہ نہیں تھا پاس، ورنہ کیمرہ ہوتا تو یا فون کا زمانہ ہوتا تو تصویر ان کے ساتھ ضرور کھنچواتا. تو آپ کو ان کی قربت ملی ہے، اور آپ ان کے بارے میں بتائیں صاحب،
کیونکہ مولانا کی بھی پرسنالٹی بڑی انٹرسٹنگ. جی صاحب. جی، مولانا صاحب اپنے زمانے کے بڑے عالموں ایتھیسٹ میں تھے، تھے. اور ان کی مذہبی حیثیت بہت بڑی تھی. بہت بڑی، بہت بڑی. جی. اور ہمارا تو ان سے خاندانی تعلق ہی تھا. جی ہاں. جی ہاں. یعنی اور بڑا کرم فرماتے تھے وہ. ہر تقریب میں، ہر موقع پر وہ آتے تھے، اور میرا ان کا ساتھ رہتا تھا. واہ. میں بہت میں چھوٹا تھا، ہوں. لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا اور ان کی بڑائی کا، ان کی عظمت کا احساس ہوتا رہا، ان کی تحریریں پڑھتا رہا میں، تو ان کے ساتھ ایک تعلق، بہت ہی خاص قسم کا جذباتی تعلق ہو گیا تھا. اور ان کی تحریریں، ان کا رسالہ صدق، یہ سب چیزیں ہم پابندی کے ساتھ دیکھتے تھے. پھر ہاشم کدوئی صاحب جو ان کے بھتیجے تھے، وہ علی گڑھ میں ہمارے استاد بھی ہوئے، اور قرب بھی ان کے ساتھ رہا. اور پورے خاندان سے، مولانا عبد الماجد صاحب کے پورے خاندان سے ہمارا تعلق تمام عمر رہا. جی جی. اور آ، ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہی، ہماری تحریریں وہ پڑھتے رہے، مشورہ دیتے رہے. اور ایک بڑا ہی مجھ پر اس کا اثر تھا، کیونکہ حالانکہ وہ جس پائے کے عالم تھے اور جتنا ان کا علم تھا، میں تو اس سے بہت دور تھا، مگر پھر بھی جو کچھ میں نے پڑھا ان کا اور ان کے بارے میں جانا، اس سے میرے دل میں ان کا بہت احترام تھا، اور آخر وقت تک رہا. اور میں ان سے ملتا رہا، اور جب بھی میں ملتا تو بڑا ہی میرے اوپر اس کا اثر ہوتا. تو مولانا ماجد علی گڑھ میں بھی آئے، میں بھی تھا وہاں علی گڑھ میں اس زمانے میں. اور اور جہاں بھی، لکھنؤ میں بھی اور اپنے گھر میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور یہ میری ایک خوش قسمتی ہے اور سعادت مندی تھی میری کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھا. مگر کیا یہ سچ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایتھیسٹ بھی ہو گئے تھے، یعنی شروع میں؟ مولانا جی، جی ہاں. انہوں نے ان کی بایوگرافی میں لوگوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ شروع میں، ابتدا میں، جب وہ یونیورسٹی سے نکلے گریجویشن وغیرہ کرنے کے بعد، تو وہ بہت یعنی علم سے تو ان کو خاص شغف تھا، اور بہت پڑھتے لکھتے تھے. اسی کے دوران میں ان پر یہ سوالات ان کے اوپر، ان کے دماغ میں آنے آئے، اور ان کے جوابات ڈھونڈتے رہے. اسی سلسلے میں وہ ایتھیسٹ ہو گئے، ہوں. اور ایتھیسٹ رہے وہ. اور وہ مولانا عبد الماجد نہیں، بلکہ مسٹر عبد الماجد اس زمانے میں تھے وہ. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے مذہب سے قریب آئے. اور پھر وہ دیوبند میں، اور مولانا اشرف. تھانوی، ہاں اشرف تھانوی. مولانا کے مرید ہوئے وہ. ہوں. اور تمام عمر ان سب چیزوں کا اثر ان پر رہا، اور بہت گہرا رہا. لیکن اور بہت سخت مذہبی آدمی تھے، ہوں. لیکن ان کی ذاتی زندگی میں مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے مجھ پر کوئی چیز وہ امپوز کر رہے ہیں. واہ. ہوں. بہرحال وہ بہت ہی میری خوش قسمتی تھی کہ ان سے ایک تعلق تھا. تھا. سمینہ علی صدیقی صاحبہ بھوپال سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں بیوٹیفل میموریز. اور جناب اویس سنبلی بھائی لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، آداب کہہ رہے ہیں. اور میرا بہت بہت آداب سب کو. محمد رضوان علی بھائی رانچی یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جی، عبد الباری بہت خوب. صدیقی دہلی سے دیکھ رہے ہیں. اور تو بچپن میں میرا بچپن کلکتے میں گزرا ہے. تو ایک جی سڑک کا نام ابھی بھی یاد ہے، اکثر اس سڑک سے ہم گزرتے تھے، کہ رفیع احمد قدوائی روڈ. جی تو موصوف علیق بھی تھے اور پولیٹیشین بھی تھے، ان کی بھی یاد جی اللہ آپ سے رہی ہے. تو ان کے جی بارے جی میں بتائیں. وہ تو بزرگ تھے، بہت بڑے تھے. ہاں یاد اللہ رہی، ملاقات رہی، آنا جانا رہا. ہاں ہاں. لیکن ظاہر فاصلہ اتنا زیادہ تھا ہوں، کہ ان سے کوئی بہت زیادہ قرب نہیں ہوں، ہو سکتا تھا. ہوں، ایک تو میں طالب علم تھا، ہوں، اور نو عمر تھا، ہوں. اور وہ ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں تھے.
हम्म। تو ملاقات آنا جانا وہ تو سب کچھ تھا، لیکن مروب میں مجھ سے بہت تھا، اور لوگوں کی جیسے اس زمانے کے ریلوں سے ہوتا تھا۔ تو دہلی میں وہ بھی رہتے تھے، میں بھی رہتا تھا، ان کا آنا جانا بہت تھا، لیکن شروع خود نہیں رہا میرا ان کا، اس لیے کہ وہ میدان الگ تھا اور ہمارا میدان الگ تھا۔ ہوں۔ تو آپ کے والد ماجد اور ذاکر حسین صاحب جامعہ ملیہ کے بانیوں میں تھے اس جی زمانے میں، نان کوآپریشن کی جو بات ہو رہی موومنٹ تھی، اس کا دور جی دورہ تھا، تو جی پریکٹیکلی کیا یہ کامیاب ہوا تھا؟ یہ اس طرح کے موومنٹ جو تھے وہ کامیاب تو ہوتے تھے، ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑ جاتے تھے اپنا۔ ہوں، یعنی مثلا یہ کہ عدم تعاون میں جو سودیشی تحریک ہوئی، اور غیر ممالک کے، اور خاص طور سے انگلینڈ کے سامان کا بائیکاٹ تھا، یہ میرے والد تمام عمر کرتے رہے۔ نہ ہوں، صرف وہ بلکہ اور بھی لوگ۔ تو اس طرح آزادی کی لڑائی کے دوران جو تحریکات شروع ہوئی، وہ وہ تحریک کی شکل میں اگر کسی خاص زمانے میں ختم بھی ہو گئی، تب بھی ان کا اثر بہت زیادہ رہا اور بہت گہرا رہا، کیونکہ ان کے پیچھے ایک فلاسفی تھی، اور وہ فلاسفی معمولی فلاسفی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک گہرائی تھی۔ چنانچہ میرے والد اور میرے والد جیسے اور لوگ تمام عمر جو تھے، وہ اس کے اثر میں تھے۔ گاندھیائی اثر ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، ہوں، گاندھی جی سے وہ بہت قریب تھے، اور ایک بڑے عملاً گاندھین تھے وہ، پریکٹیکل۔ سخت مسلمان۔ اور سخت گالیاں۔ کولکتہ سے ہمارے دوست فکشن رائٹر ہیں، مزاح لکھتے ہیں، محمد صالحین، آپ کو آداب کہہ جی رہے ہیں۔ اور جناب بہت آداب۔ دوستوں، باتیں اتنی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں کہ بہت سے دوستوں کا نام میں اس لیے بھی نہیں لے پا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ نہیں لکھا، اور ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہوگا مہمان کو کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کا سلام لیا جائے گا۔ اچھا، معروف ہسٹورین، ڈرامٹسٹ اور شیخ الجامع پروفیسر محمد مجیب کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا، جی 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 ان کی قربت کا بتائیں۔ میں تو ان کا پڑوسی تھا، اچھا۔ اور گھر ہمارا ان کا ملا ہوا تھا، اور یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بچپن سے جب وہ جامعہ کے استاد تھے، پھر شیخ الجامعہ ہوئے، تب سے میں نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا، ان کی باتیں سنی، ان کی تقریریں سنی، ان کی کتابیں پڑھی، اور ان سے بہت متاثر ہوا میں۔ وہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس زمانے میں میں جامعہ میں طالب علم تھا، اور ویسے بھی اس کے بعد بھی چند بڑے لوگوں سے میرا بہت گہرا تعلق رہا، اتنا گہرا جو میں سمجھتا ہوں شاید بہت کم لوگوں کو ہوتا ہو۔ پروفیسر مجیب تھے، ڈاکٹر عابد حسین تھے، ہوں، ہوں، پروفیسر محمد داخل تھے، واہ، آ، ذاکر صاحب خود خود، تھے، ہاں، ہوں، اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں آتے تھے، ڈاکٹر علیم وغیرہ، غرض کے یعنی میرا، اور مولانا اسلم جہراشوری یہیں رہتے تھے، تو ان سب لوگوں سے میرا بہت گہرا تعلق رہا، ان کی گفتگویں سنتا رہا، ان کے گھروں پہ آتا جاتا رہا، ان کی تقریریں سنی، کتابیں پڑھی، ان کے بارے میں جانا، تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ وہ تھے جامعہ کی جو زمانے کی جو زندگی تھی، وہ عالم تو تھے ہی یہ سب، لیکن ساتھ ہی ساتھ سادگی اور بالکل بے غرضی ایسی تھی کہ جو آج کل صرف کہاوت ہو گئی ہے، ہاں، ہاں، اس زمانے میں واقعی تھی۔ اور جس طرح سے یہ لوگ رہتے تھے، یعنی جامعہ ملیہ کی زندگی میں ان لوگوں کی 50 روپے 40 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی، او ہو، اور اس میں پوری زندگی گزاری۔ اور کون سے یہ لوگ آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے، جرمنی کے برلن وغیرہ کے پڑھے ہوئے، یعنی وہیں رہے، جامعہ وہاں رہے، اور وہیں انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی سرچ کر کے جامعہ میں شامل ہو جائیں گے، اور جامعہ میں بلا تنخواہ کام کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ کیریکٹر کے اعتبار سے اتنے بڑے،
علم کے اعتبار سے اتنے بڑے کہ اگر آپ مجاہد ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں، مجید صاحب کی، رابط صاحب کی، اس زمانے میں جامعہ میں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، جو موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی یہ لالٹین کی روشنی میں یا موم بتی کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی، اوہو اور باقی ساری زندگی نہایت سادہ، ہاتھ سے پنکھا چل رہے ہیں اور پسینہ چوٹ رہا ہے، اور اس کے بعد کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں، کھیل کود میں بھی شریک ہیں، ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہے، یعنی یہ عجیب و غریب، یہ کہ عجیب معجزہ سا تھا کہ اس دھرتی پر اس صحیح طرح ہے. کے ایک جزیرہ سا بن گیا تھا ایسے لوگوں کا کہ جو غیر معمولی لوگ تھے، علم میں بھی، کردار میں بھی، اور بیہیویئر میں بھی طلبا کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بالکل بچوں کا سا تھا۔ واہ. ہم. نعمان قیصر بھائی پٹنہ یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور بہت ہمارے آداب، پرویز ملک زادہ ہمارے دوست ہیں، لکھنؤ سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور بہت جناب سب کو آداب میرا۔ ہاں بہت سے دوستوں، رویندر کمار ہمارے بڑے اچھے ادب اطفال بچوں کے اس کے بہت ہی اچھے فکشن رائٹر ہیں، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں. یہ بنگلور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. بہت خوب۔ جناب قاضی عبد الودود کی تنقید تو سخت تھی، مزاجن مگر مشفق تھے، مگر تھے وہ مکمل ویسٹرنائزڈ. آپ نے ان جی کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، کچھ ان کی جی تفصیل بھی عنایت کریں. صاحب، وہ بڑے غیر معمولی آدمی تھے، واہ. بہت پڑھے لکھے تھے، زندگی ان کی پڑھنے لکھنے میں ہی گزری، واہ. اور ان کے پاس جب بھی ہم گئے تو علاوہ اور بات ایسا وہ بہت پلیزنٹ آدمی بھی تھے، ہم. علاوہ علم و حکمت کے وہ ادھر ادھر کی خوشگپیاں بھی بہت کرتے تھے، اچھا. واقعات سناتے تھے، واہ. زندگی جو ان کی گزری وہ یورپ میں، یورپ میں. لندن وغیرہ میں بھی گزری تعلیم کے سب سلسلے میں، اور یہاں بھی پٹنہ میں رہے، بڑے متمول گھر کے آدمی تھے، خود بھی کافی ان کے پاس دولت تھی، تو لہذا انہیں ہر طرف سے ایک طرح سے اطمینان تھا، اور وہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، سارا وقت اپنا پڑھنے لکھنے میں انہوں نے صرف کیا۔ اور جب ہم ان سے ملتے تھے گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ جتنا زیادہ اویئرنیس، واقفیت ان کی ہے دنیا کے معاملات سے، طالب علم سے وغیرہ سے، وہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ واہ. اور بڑے سادہ آدمی ان کے گھر پر میں جاتا تھا تو دن بھر رہتا تھا، کھانا پینا سب ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور بہت ہی خوشگوار باتیں کرتے تھے، واہ. اپنے زمانے کے لندن کے قصے، ادھر ادھر کی باتیں، سارے لطائف، لہذا ان کے ساتھ، یعنی ان عالموں میں تھے، ان بزرگوں میں تھے کہ جن سے کوئی خوف اور حیبت کا احساس نہیں ہوتا تھا، ان کے واہ. قرب کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علم دیکھ کر اور وہ جس طرح سے لوگوں کو گرفت میں لیتے تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر ایک خوف بھی ہوتا تھا کہ بھائی ان سے کوئی کچی بات نہیں کہہ سکتے، ان سے صرف سیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں علم۔ اور وہ واقعی ایسا تھا واہ. کہ ان کے پاس جب بھی بیٹھیے تو کچھ نہ کچھ نیا ملتا تھا، اور میں بارہ پٹنہ آیا اور ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے یہاں رہا میں۔ تو قبلہ وہ لوگ کیا ہوئے، وہ زمانہ کدھر گیا؟ کیا آج تو کے کیا استاد بتائے صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دنیا ہی الگ تھی اور ہم الگ بھی دنیا؟ الگ دنیا میں رہتے تھے، ہوں. یعنی وہ اب وہ دنیا اگر لوٹ آئے تو مجھے لگے گا کہ شاید مجھے ایک نئی عمر مل گئی، ہوں. یعنی عجیب و غریب لوگ تھے، یعنی آج جو ہم بڑے آدمی کا تصور کرتے ہیں تو یہ سب بڑے لوگ تھے، اور بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی اچھا. آنکھوں سے دیکھا، واہ. ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو سنا، اور معلوم ہوا کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ آج کے اساتذہ ایسے کیوں نہیں ہیں سر؟ زمانہ بدل گیا ہے صاحب، اور لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، ہوں. اور اور دھوپ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، نئے نئے چیلنجز ہیں،
ایک ایک جگہ آدمی ٹھہر نہیں سکتا، مائگریشن بہت ہوتا ہے، اور کچھ پریشر، زمانے کے دباؤ کچھ ایسے ہیں، زمانے کے دباؤ، وقت کے اور سیاست کے دباؤ، اور اپنے خاندانوں کے مسائل، یہ سب ایسے جمع ہو گئے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں بھی لوگوں کی ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اب وہ آزادی، وہ بے فکری نہیں رہی، وہ نہیں رہا ہے ہمارے والد کی طرح کے بی اے فائنل میں کرتے ہوئے چھوڑ کر آزادی کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور واہ. تمام عمر باقاعدگی کی زندگی گزارے۔ ہم. یعنی ایسے لوگ جو اس زمانے میں تھے کہ بے حد کوالیفائڈ، ہم. یعنی جن کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں ساری دنیا میں، لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے لکھا پڑھا، وہ آج ہم بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو دو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا اور بہت کیا۔ تو ہم جب ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مجید صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، ذاکر صاحب بھی، عابد صاحب بھی، لیکن ان لوگوں سب سے تعلق ایسا تھا کہ ہم سے بہت بڑے تھے، ہمارے والد کے دوستوں میں تھے، لیکن جب ملتے تھے تو پیش اس طرح آتے تھے جیسے ہم ان کے بچے ہیں، واہ. اور وہ ہمیں بے فکری کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، سب کچھ ہوتا ٹورانٹو نہیں، اوٹوا کینیڈا سے ہماری بہت ہی اچھی دوست اور اچھی فکشن رائٹر صادقہ ناصر صاحبہ دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں عمدہ گفتگو اور آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. حضرت ہے۔ بہت اخلاق بہت آہن، آداب۔ دیکھیے جامعہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اخلاق جی آہن صاحب آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہایت عمدہ گفتگو، پرانی تدریسی اور تہذیبی روایات کے حوالے سے اہم باتیں ہو رہی ہیں. یہ بالکل ہاں، اخلاق آہن تو بہت اہم آدمی ہیں، ہمارے بات دوست ہے. ہیں۔ اور جمال قدوائی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، اور جی جناب شاہ عالم صاحب دیکھ رہے ہیں، مگر انہوں نے سلام کہا چاہتے ہیں، ابھی سلام کیا نہیں. ابھی دیکھ رہے ہیں. آپ شاہ کی عالم۔ ریسرچ جو آپ کی تھی وہ ماسٹر رام چندر پر، جی تو اس کا خیال کیسے اور کیوں آیا؟ اور رام چندر صاحب، بڑے زبردست ان کی بہت سی باتیں contributions ہیں، ایسی اس کے ہوتی بارے میں ہیں بتائیے. ہاں. کہ جو آدمی خود نہیں جانتا کہ کیسے ہوئی۔ میں علی گڑھ میں نے ایم اے کیا، ایم اے کرنے کے بعد میں دہلی آ رہا تھا، اسی ٹرین میں خواجہ احمد فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ واہ. انہوں نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرے ساتھ آ کے بیٹھو میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور علی گڑھ سے دلی تک کا سفر ان کے ساتھ ہوا۔ دہلی پہنچنے کے بعد اگلے ہی دن میرے پاس فون آیا کہ بھائی تم کہاں ہو، تم ملو۔ یہ لکھ لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک ریسرچ فیلو کی جگہ نکل رہی ہے، تم اس کے لیے اپلائی کر دو۔ واہ. میں نے کہا صاحب مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ریسرچ فیلو شپ کیا چیز ہے، اور میں نے ابھی تک پڑھا ہی کیا ہے، بس ایم اے کیا ہے، اور ایم اے کا بھی ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں سب جانتا ہوں، تمہیں تمہارا پچھلا رزلٹ بھی معلوم ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا معاملہ سب ٹھیک ہے، تم اپلائی کرو پھر دیکھا جائے گا۔ تو صاحب میں نے اپلائی کر، وہ سن 1960 کی بات ہے، 59 کی بات ہے، 200 روپے کی فیلو شپ تھی، واہ. مجھے مل گئی، اور مجھے کیا 200 کی فیلو شپ کیا ملی، مجھے دنیا مل گئی۔ ہاں. اس زمانے میں جب کہ بہت بڑی رقم. صرف چائے پینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، 200 روپے مہینے کی نوکری بہت بڑی چیز۔ بہرحال مجھے مل گئی، اور تقریباً 2 سال میں وہاں فیلو شپ کی حیثیت سے رہا، 1.5 سال 2 سال۔ اس زمانے میں مجھے فاروقی صاحب نے کہا کہ ایک ماسٹر رام چندر ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تم ان پر تحقیق کرو، ان پر کتاب 1 سال کے اندر تیار کرو۔ میں نے کہا صاحب میرے تو فرشتوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا نہ جانا، نہ میں نے ان کا زیادہ ذکر سنا، کیونکہ کتابوں میں بھی ان کا ذکر بہت نہیں آتا۔ ان کا نہیں، مگر یہ ہے کہ شروع کر لو، یہ لائبریریاں ہیں ان میں جاؤ دیکھو۔ تم 4 مہینے کی چھٹی دی مجھے،
اور کہا کہ ہندوستان کی جتنی لائبریریاں ہیں، خدا بخش لائبریری اور عثمانیہ یونیورسٹی کی لائبریری اور پٹنہ کی لائبریری، نہ جانے کہاں کہاں، انہوں نے کہا سب جگہ جائیے آپ، سب کے جگہ لوگوں کے نام خطوط لکھ دیے انہوں نے، اور کہا جائیے مٹیریل جمع کیجیے ماسٹر رام چندر کے بارے میں، اور جب واپس آئیے تو کتاب مکمل ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھا تھا ابھی تو میں نے خود کتاب پڑھنا بھی ٹھیک سے نہیں ٹھیک کیا ہے، تو میں کتاب کیسے تیار کروں؟ ان کا نہیں صاحب آپ جائیے اور آئیے پھر دیکھا جائے گا۔ تو صاحب میں کئی کئی مہینے گھومتا رہا، دلی بمبئی کلکتہ ہر جگہ کی لائبریریز میں نے ماسٹر رام چندر کو ڈھونڈا، اس زمانے کے کرسچن مشنس کو ڈھونڈا، مٹیریل جمع کیا۔ اب ایک دن فاروقی صاحب کا بمبئی فون پہنچتا ہے کہ بھائی جو کچھ لکھا ہے کیا ہے وہ کتنا ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ میں نے اچھا کہا ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو میں لائبریریوں لائبریریوں میں گھوم رہا ہوں اور پریس پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ جو کچھ لکھتا ہوں وہ چھپوا بھی دیتا ہوں۔ تو ان کا جو کچھ بھی ہے اسے آپ باؤنڈ کرا کے جتنا بھی ہے 10 5 صفحے سب لے کے آ جائیے۔ صاحب میں نے دوسرے تیسرے دن دل بمبئی سے دلی کا سفر واپسی کا کیا، وہاں پہنچا، وہاں معلوم ہوا کہ فلاں دن فیلوشپ کا انٹرویو ہے۔ تو میں نے کہا تھا میرے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں، جو ہے وہ یہ ہے، دیکھ کیا آپ، تو میں یہی لے کے آ جانا۔ اچھا وہ ریلی یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو کا انٹرویو ہوا، میں وہ اپنے کاغذات لے کے پہنچا، جو کچھ بھی سوالات مجھ سے کیے گئے اس کے سب کے جوابات میں نے دیے، اور اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے تم فیلو میں۔ اچھا صاحب اب میں وہاں دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو ہو گیا۔ اب فاروقی صاحب نے کہا کہ وہ ماسٹر رام چندر والی کتاب جو ہے اب آپ تیار کیجیے، اور وہ عجیب و غریب آدمی تھے، وہ ڈائری لیتے تھے اس میں تاریخوں پہ لکھا لگاتے تھے، فلاں تاریخ تک مجھے یہ چیپٹر ملنا چاہیے، فلاں تاریخ تک مجھے یہ چیپٹر ملنا چاہیے وغیرہ۔ واہ صاحب انہوں نے مجھے وہ اس طرح باندھ دیا، میں نے بہرحال جیسے تیسے ان کے حکم کے مطابق کتاب کو مکمل کر دی۔ تو مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی کتاب ہے، نہ مجھے اتنی خود اعتمادی تھی کہ میں یہ سمجھ سکوں تو اس میں کتاب لکھی، لیکن بہرحال انہوں نے دیکھا، اسے اپروو کیا اور کتاب کو چھپنے کے لیے بھی بھیج دی۔ واہ کتاب چھپ کے بھی آ گئی، اور چھپنے کے بعد وہ مختلف بزرگوں کو بھیجی گئی، احتشام صاحب، حضور صاحب، قاضی عبد الودود، یعنی کسی کسی، اور جن کے سامنے میں بیٹھتے ہوئے ڈرتا تھا ان سب کو میری کتابیں بھیجی گئی، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان سب لوگوں نے کتابوں کو اپریشیٹ کیا، نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ ان پر ریویو بھی لکھے، واہ ریڈیو سے بھی ان پر ریویو ہوا، سب کچھ ہوا۔ فاروقی صاحب نے بھی مجھے اس کی داد دی، شاباشی دی تو مجھے کہ جب بزرگوں سے یہ سب پتہ چلا تو مجھے خود اعتمادی ہوئی کہ بھائی اب میں لکھنے پڑھنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ ہو گیا ہوں۔ بس اس کے بعد سے پھر لیکچرر کے وہاں لکھی، میں لیکچرر ہو گیا، پھر مقالات لکھے اور سیمیناروں میں شرکت کی اور بزرگوں سے سنا سب کچھ، بہت کچھ پڑھا، تو میرے اندر یہ اندر اندر خاموش تبدیلی آتی گئی، اگرچہ مجھے آج تک یہ احساس نہیں ہے یہ سب ہوا کیسے۔ ہوں، ہوں۔ رخشندہ روحی مہندی صاحبہ آپ کو دہلی سے آداب کہہ رہی ہیں، اور ملکہ نسیم صاحبہ جے پور سے آداب کہہ رہی ہیں۔ اور بہت بہت آداب میرا ان لوگوں سے۔ اچھا جناب محمد رضوان علی صاحب رانچی سے فرما رہے ہیں، استاد محترم پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی کے ساتھ آپ کی یہ آوارگی تاریخ کا بڑی دستاویز بننے جا رہی ہے۔ شخصیات پر ابھی جو آوارگی چل رہی ہے ان میں شخصیات کے دفینے آباد ہونے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضور۔ اور آپ نے آوارگی نام اچھا رکھا ہے، آوارگی۔ اور ذاکر فیضی بھائی بھی میرے خیال میں دہلی سے دیکھ رہے ہیں،
اور محمد رضوان بھائی پھر کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر رام چندر پر ان کی جو تحقیق ہے وہ نثر کی تاریخ کو اثر نو تحریر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، پوری تحقیق تشریح طلب ہے۔ اچھا صاحب، عادل بہت حیات شکریہ، بہت بھی شکریہ۔ کہہ رہے ہیں بہت ہی عمدہ اور معلوماتی گفتگو۔ اور محمد ضیاء فاروقی بھائی دیکھ رہے ہیں بھوپال سے اور کہہ رہے ہیں دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے۔ مقصود احمد کامران بھائی ہمارے سرحد پار سے دیکھ رہے ہیں لاہور سے۔ جی جی اور ورلڈ ویو پبلشر اردو بازار لکھنؤ کی جانب سے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں سلام، اور حال ہی میں سر سید اکیڈمی سے بہت اہم کتابیں شائع کرنے پر شافع صاحب کو مبارکباد۔ بہت شکریہ، بہت بہت اچھا صاحب۔ شکریہ۔ اور محمد موسیٰ خان، عمیر منظر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی کسی کتاب پر آپ نے بہت سخت تبصرہ کیا تھا، وہ کون سی کتاب؟ فاروقی صاحب بہت سخت تو نہیں تھا دوست یار، بہت احترام کے ساتھ کیا تھا، میں ان کا بڑا قائل تھا فاروقی صاحب کا۔ لیکن ان کو پہلے ان کی ایک کتاب نئے نام شائع ہوئی، ہم، نئے نام میں نئے جدیدیت سے متاثر شعراء کا کلام تھا، اور اس پر انہوں نے بڑا تفصیلی مقدمہ لکھا تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا، اور مجھے لگا کہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی یہ جدیدیت پانے کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اور آخر وقت تک مجھے اس سے اتفاق نہیں ہوا۔ تو جب وہ کتاب چھپ کے آئی نئے نام، تو میں نے اس پر تبصرہ کیا۔ وہ مجھ سے بہت بڑے تھے، بزرگ تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیکن ہمت جب مجھے دیا گیا تو میں نے ہمت کی کہ بھائی جو صحیح بات ہے وہ دیکھو، میں نے اس کے اوپر سخت تبصرہ کیا، لیکن جب میں ان کو جانتا نہیں تھا، ملا نہیں تھا، اچھا، تو جو دور رہ کر جو ہوتا ہے ایک اچھی کتاب کو دیکھ کر، تو میں نے اس پر بہت سخت تبصرہ کیا، اور میں نے اس, اس کے کنٹینٹس کے اوپر بہت اس کی باتیں کہی۔ ظاہر ہے وہ سخت تھا، آج بھی میں مانتا ہوں کہ وہ سخت سب سے تھا، لیکن اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا۔ بہرحال وہ نئے نام کے نام سے کتاب تھی، اچھا۔ جو انتخاب تھا جدیدیت سے متاثر شعراء کا۔ عمر منظر شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا کہ شکریہ۔ اسنا بدر صاحبہ بہت ہی اچھی نظم نگار ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، جی اور جی، سعودی عرب سے دیکھ رہی ہیں۔ اور اچھا اچھا، بہت خوش۔ تو اور ہمارے بڑے اچھے دوست یعقوب یاور بھائی دیکھ رہے ہیں بنارس سے۔ جی بہت خوب، ان سے بہت خاص طور سے میرا سلام کہیے ہاں، یعقوب یاور یعقوب صاحب یاور بھائی بھی بہت کام کر رہے ہیں آج کل۔ سے۔ تو حضرات ذرا سلام کم کیجیے اب، کیونکہ میرے سوالات رہ جا رہے ہیں، اچھا، کہ بہت سلام آ رہے ہیں صاحب۔ گلکرسٹ پر بھی آپ کی لینڈ، گلکرسٹ اینڈ دا لینڈ آف ہندوستان، زبردست کتاب۔ یہ کتاب انگلش میں ہے مگر کیا اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے، اب چھپنے والا ہے، اچھا اچھا چھپ اچھا رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اچھا۔ اور اگر فورٹ ولیم اور گلکرسٹ نہ ہوتا تو اردو کہاں ہوتی؟ اب اردو تو جہاں ہے وہی ہوتی، تھوڑی بہت تاخیر کے بعد، ہوں لیکن یہ کہ بہت کچھ مس کرتی ہو، ہوں کیونکہ اس نے گلکرسٹ کا کمال یہ تھا کہ اس نے تحقیق، اردو زبان کی تحقیق اور اردو ادب کی تحقیق کا آغاز کیا، اور جتنی محنت اور مشقت اس نے کی وہ غیر معمولی تھی، یعنی آج بھی بہت غیر معمولی لوگ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ کہ دیکھیے وہ نیویگیٹر تھا، لندن سے آیا، سورت کے بندرگاہ پہ اترا، ہوں وہاں سے لینڈ کے راستے سے کلکتے پہنچا، پہلے غازی پور پھر کلکتے، اور اس پورے سفر میں اس نے ریئلائز کیا کہ یہاں ایک خاص زبان ہے جو ہر جگہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، تو بہت کچھ فرق کے ساتھ، ہوں الفاظ کے، لہجے کے، لیکن وہ زبان ایسی ہے جو کل ہند زبان ہے اور آئندہ ترقی کرنے والی ہے، واہ، اور اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو اسی زبان کو سیکھنا ہے۔ تو اس نے طے کر لیا کہ اس زبان پہ تحقیق کرے گا اور اس میں کتاب لکھے گا، اور نہ لکھے گا بلکہ لوگوں کو سکھائے گا۔
چنانچہ وہ کلکتے تک جب پہنچا تو اس نے اس زبان کے اندر اچھی مہارت حاصل کر لی، اور وہاں رہ کر اس نے اور اپنے علم کو مکمل کیا۔ اور اس نے اس زمانے میں 1782 وغیرہ میں اس نے اردو کی لغت، اردو کی گرامر، یہ سب مکمل کی، لی تھی۔ اور ایک نیا کچھ کر دیا کہ 1799 میں جب وہاں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا ہے، ابتدا ہوئی، تو وہ کتابیں ماڈل بن گئی اردو زبان سکھانے کی۔ واہ، اور پھر وہاں اس نے اردو زبان سکھانا اور اس کی ایڈیٹنگ کرنا اور اس کو پڑھانا، اس سب کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے کسی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خاص طور سے اردو زبان کی تحقیق اور تدریس میں جو کام کیا وہ اس کی ابتدائی کوشش کی۔ واہ، اور اسی زمانے میں اسی نگرانی میں اسی کی فرمائش پر میر امن کی باغ و بہار لکھی گئی، اور کتابیں گنج خوبی لکھی گئی، واہ، اور کتابیں لکھی گئی۔ ہوں، کئی کتابیں اس کی نے اپنی زندگی میں 4-5 سال چھوڑ کے کالج میں جو گزارے اس نے لکھوائی، تو آج یہ اردو کی زبان کے کلاسک ہیں۔ ہوں، تو اور پھر وہ اس کی لڑائی ہو گئی کچھ گورنر جنرل نواز وزیری سے کسی بات پر، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لندن چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنا مدرسہ قائم کیا کہ اردو سکھانے کے لیے، ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے، اور وہی تمام عمر رہا۔ وہیں ان کا انتقال فرانس میں ہوا، پیرس میں ہوا۔ لیکن وہاں اس نے انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے بڑی محنت کی اور بڑا کام کیا۔ تو اس ظفر اعتبار عالم، سے اس کی جو کتابیں ہیں وہ سب نہایت اہم ہیں، اہم ہے۔ اور وہ ابتدائی کتابیں ہیں جن سے یورپ میں اردو زبان پھیلی۔ تو میں اس پر ریسرچ کرنا خود ایک ایڈونچر تھا، اور مجھے بڑا لطف آیا اس پر کام کرنے کا۔ ظفر عالم صاحب فرید آباد سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور رضوان بہت آداب۔ محمد رضوان علی ایک بھائی ایک اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم سوال استاد محترم سے ہے کہ اردو کا پہلا مضمون نگار کون ہے؟ بھائی یہ اس کو بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کہ یہ تحقیقی کا سوال ہے، اس میں ریس وغیرہ کی بات ہے، یادیں کی جائیں گے، لیکن آہ، پہلے جو شروع میں 19ویں صدی میں جو اس مضمون میں نگار ہوئے، انہی میں سے نکلے گا کوئی نہ کوئی پہلا مضمون نگار، اور بعد میں بھی مضمون نگاری جب شروع ہو گئی تو ہوتی رہی، لیکن یہ کہ یہ ہے بات 1800 سے پہلے کی، 1800 کے آس پاس کی، کہ جب کہ اردو زبان کے مضمون نگار پیدا ہوئے۔ صلاح اس وقت الدین میں احمد صاحب کراچی سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور شاہ عالم صاحب آپ کو دہلی سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، بہت نگار بہت سلام میرا۔ صاحبہ دیکھ رہی ہیں دہلی سے، جی اور سیف محمود بھائی ہمارے آ، جی جی، بہت میں سے جانتا دوست ہوں۔ ہیں، اور سیف محمود بھائی لندن سے دیکھ رہے ہیں صاحب، جی جی، اور آپ کو لندن سے سلام کہہ رہے ہیں۔ میرا بہت بہت آداب ان کو۔ معصومہ روح والا ہماری دوست ہیں، یہ بامبے سے آپ کو، ممبئی سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور بہت آداب۔ نسیم اختر قدوائی صاحب اور دونوں حضرات کی خدمت میں میرا سلام، امریکہ سے سلام کہہ رہے ہیں خواجہ نسیم اختر، کولکتہ سے ہیں، آج کل امریکہ آئے ہوئے ہیں، جی اور جی جی، کتاب پر کام کر رہے ہیں، اور تو خواجہ نسیم اختر بھائی بھی آگے ملکہ بہت نسیم شکریہ، صاحبہ بہت شکریہ۔ سلام پیش کر رہی ہیں، جاوید بھائی اور صدیق رحمان جیسے عظیم شخصیت کی خدمت میں سلام پیش کر، ملکہ نسیم جے پور سے سلام آ رہا بہت آداب۔ ہے۔
شاید آپ کی پہلی کتاب تأثر نہ کہ تنقید، یہ کتاب ان جی، کا ہے صاحب. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مگر یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس کی تازہ تازہ ایڈیشن کیوں نہ آئی سر؟ یہ بتائیے، اس کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک پبلشر ہے ہمارے دوست، وہ چھاپنے والے ہیں اسے. اچھا اچھا اچھا. میرا خیال ہے چند دن میں ہی وہ آ جائے گی. ارے واہ، بہت لیکن اچھی. ہوں. اصل میں میں پبلیکیشن کی طرف سے اور کتابوں کو، مضامین کو جمع کرنے وغیرہ کی طرف بہت توجہ میری رہی نہیں کبھی. ہوں. بس یہ ہوا کہ ہمارے والے ہمارے دوست شاہد علی خان مکتبہ جامعہ کے یا. مینیجر تھے، ہوں. پڑوس میں رہتے تھے. تو بالکل گھر دبا دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی کتاب کتاب لکھ کے دو. کتاب تمہاری کہاں ہے؟ اتنی چیزیں لکھی ہیں. ان کے اثر سے میں نے 3 4 کتابیں جو مضامین کے مجموعے جمع کیے اپنے، اور وہ ان کو دیے اور انہیں مکتبے سے چھاپے. وہی کتابیں. آپ کے تازہ پبلشر جو ہیں ان کو میرا سلام، مگر ان سے ضرور کہیے گا ضرور جاوید دانش بھی فرمائش کر رہے تھے کہ کتاب چھاپ دیجیے. ضرور. جی. اچھا، اردو تنقید آج کہاں ہے اور کیسی ہے قبلہ؟ کیا اردو تنقید آج کل تو اب تنقید کے نام سے ہر وہ مضمون جس کے اندر تھوڑا احتساب، تھوڑی سختی کے ساتھ جانچ ہوتی ہے، اسے تنقید سمجھا جاتا ہے. ہوں. لیکن تنقید وہ نہیں ہے. تنقید ایک الگ چیز ہے، ایک الگ شاخ ہے علم کی. آج کل تنقید اردو میں مضامین تو لکھے جا رہے ہیں جن میں تنقید کے اثر بھی ہوتا ہے. تھوڑی بہت تنقید ہوتی بھی ہے. لیکن پچھلے کئی برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں اچھی تنقیدی کتابیں سامنے آ نہیں رہی. ہوں. کچھ کتابیں آئی ہیں، جی جی. ادھر عتیق اللہ صاحب کی ایک کتاب آئی ہے یا. اور لوگوں کی آئی ہیں. لیکن کم ہے، بہت کم ہے. جیسے پہلے تنقید کا ایک رواج تھا، سلسلہ. سرور صاحب، احتشام صاحب وغیرہ کے اثر سے جو ہوں. پھیلا تھا، اور لوگ بھی تھے. وہ سلسلہ اب ہے نہیں. اب لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں. رسالے پڑھیے تو رسالوں میں تنقیدی مضامین آتے ہی نہیں ہے. یعنی کچھ لوگوں کا ریڈنگ ہیبٹ اور تحریری کام کی طرف توجہ اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. بہت کم مضامین رسالے آتے ہی اردو نہیں ہے اب. اور جو رسالے نکلتے ہیں ان میں بہت کم تنقیدی مضامین ہوتے ہیں. کچھ تاثراتی مضامین ہوتے ہیں، کچھ بایوگرافیکل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اچھے تنقیدی مضامین جو ہمیں احتشام صاحب وغیرہ کی یاد دلاتے ہیں ایسے نہیں ہیں. عالیہ فیض صاحبہ کراچی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں، السلام علیکم، اور کہہ رہی ہیں حسب وعلیکم السلام. بہترین پروگرام. رفیہ نوشین صاحبہ دیکھ رہی ہیں حیدرآباد سے اور آپ کو سلام جی، کہہ رہی ہیں. کوثر مظہری بہت بھائی آداب. جامعہ میں بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں مگر کوثر جی مظہری جی، بہت اعلیٰ ہے. بہت آداب کوثر آداب بھائی بھی بہت آداب. آگے کوثر مظہری دیکھ رہے ہیں. جی جی. صاحب. مقصود احمد کامران بھائی، ہم، مقصود احمد کامران صاحب کہہ رہے ہیں ہم درخواست کریں گے کہ شافع صاحب اپنی تمام کتب شائع کرنے کی اجازت ہمیں بھی عنایت فرمائیں. ورلڈ پبلشر شافق. مقصود بھائی، میں شافق قدوائی کا سے گفت شنید نہیں چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے استاد صدیق الرحمان قدوائی صاحب ہیں. یہ بھی قدوائی ہیں مگر یہ شافق قدوائی کی اجازت یہ نہیں دے سکیں گے میرے خیال. شافی صاحب علی گڑھ میں ہے اور وہ یقیناً اجازت دیں گے اگر اسے ہاں، پوچھا جائے. شافع قدوائی علی گڑھ میں ہیں اور شریف آدمی ہیں. آپ ان سے ہمارا ذکر کیجیے گا، شاید وہ رام ہو جائیں. جزاک. کوثر مظہری کہہ رہے ماشاء اللہ آج آپ نے ایک بہت ہی اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے، مبارک ہو. اور محمد رضوان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جے این یو کی زندگی پر بھی ابھی تک کوئی آوارگی سامنے نہیں آئی. دانش بھائی، بیشتر اساتذہ پروگرام کرام اب نہیں رہے، اس پس منظر پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے. جی میں بہت جلدی اس کے چارجز بھی شروع کرنے والا ہوں، تو اس جی. کے بعد جس کو کہیے گا بلاؤں گا. احمد اشفاق بھائی دوحہ قطر سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں.
اور پرویز شہریار قدوائی کہہ رہے قدوائی صاحب غالباً 1980 کے آس پاس دوردرشن پر اردو کا ایک بہت ہی دلچسپ اور مقبولیت کا حامل پروگرام آیا کرتا تھا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ ہمارے دوست اور شاگرد بہت لوگ تھے، اور اچانک پروگرام بن جاتے تھے. اس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے، اور یا کچھ متعینہ ٹاپکس ہوتے تھے جن پہ ہم لکھتے تھے. تو اس زمانے میں یہ ایک طرح سے سرگرمی تحریر بہت زیادہ تھی، اور اس میں ہم بھی شامل تھے. وہ دھیرے دھیرے اب ختم ہو گیا، پرویز شہریار دکھائی بھائی، نہیں دیتا. وہ زمانہ اور تھا، اور اب کیونکہ ٹی وی والے اس زمانے میں بہت اچھا پیسہ نہیں دیتے تھے، اس لیے اور نہ تو اس کا اس لیے ریٹرن ملتا تھا کہ بعد میں رائلٹی ملے، سمجھے صاحب؟ تو نہیں، پیسہ تو ملتا تھا. ہاں، لیکن پیسہ تو بعد میں ملتا تھا. ہم، لیکن ٹاپک وغیرہ اگر ذہن میں ہو ان پہ لکھنے کا جی چاہتا تھا، لکھتے تھے، اور وہ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی قبول کیے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی طرف بے توجہی ہو بالکل. لیکن بس دھیرے دھیرے یہ رواج ختم ہو گیا ریڈیو اور ٹی وی پر جی ہاں، پروگرام کا. جی ہاں. قسیم تابش بھائی لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو بہت سلام، بہت رات آداب. وقت بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، تو جی. کچھ بات بھی کر لینے دیجیے، سوالات بہت ہو گئے. اور اچھا صاحب، حال میں کچھ اچھے اور کامیاب ناول سامنے آئے ہیں، کیا اردو ناول عالمی منظرنامے میں اپنی پہچان بنا سکا ہے سر؟ میں مجھے اس میں شک ہے. اچھا. ایک تو اگر ناول لکھے گئے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا. ہم، آج کل اردو کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں عموماً وہ محدود رہتی ہیں رائٹر یا ان کے دوستوں کے ارد گرد. بالکل صحیح. وہ ایک بک شاپ پر جائیے آپ تو آپ کو ملیں گی نہیں کتابیں. ہم، ہم، تو مجھے بڑا شک ہے. میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ جو ناولس لکھے جا رہے ہیں وہ کون ہیں، کتنے ہیں، اور کہاں ہیں. میں تو تلاش میں رہتا ہوں اچھے ناول کو، کہ بہت مدت ہو گئی ہے اچھا ناول پڑھے ہوئے، لیکن ملتا ہی نہیں. اخلاق بھائی کہہ رہے ہیں اخلاق آہن جے این یو میں اردو شعبے کے قیام، اس کے اختصاص اور اس زمانے کے حوالے سے کچھ فرمائیے، امپورٹنس. جی جی، اخلاق احمد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہیں کے ہیں جے این یو میں. اصل میں جے این یو بہت بعد میں قائم ہوئی. دہلی یونیورسٹی میں تھا میں اس زمانے میں جے این یو کا قیام ہوا. اور جے این یو میں سینٹر آف انڈین لینگویجز قائم ہوا، جس میں اردو اور ہندی شروع میں قائم کی ہے. تو شروع میں جو لوگ وہاں گئے تو ڈاکٹر محمد حسن اور میں وہاں پہنچے جے این یو میں. پھر بعد میں قمر رئیس بھی آئے، اور وہاں بہرحال اس طرح سے شعبہ اردو شروع ہوا. علی پنجم کالج میں تھے مگر وہ بھی آ گئے جے این یو میں. تو اس طرح سے ابتدا ہوئی غالب سٹریٹ میں اردو کی، اور ایک نئے علم کے ساتھ ہوئی، ایک نئی تھیوری کی. اس میں یہ کہ اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانیں تو ہیں، لیکن الگ نہیں رکھنا چاہیے. ان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اور ہر اردو کے طالب علم کو ہندی اور ہندی کے طالب علم کو اردو اچھی آنی چاہیے. چنانچہ ایسے کورسز ہم لوگوں نے وضع کیے جس میں اردو اور ہندی دونوں شامل تھی. واہ. اور تحقیق کی سطح پر طالب علموں نے تحقیق جو کی وہ ایسی کی کہ جس میں اردو بھی شامل تھی اور ہندی بھی شامل تھی. تو اس طرح کی ابتدا میں جے این یو کا جو شعبہ اردو تھا، وہ شعبہ اردو کیا تھا، اردو ہندی کا مکس شعبہ تھا. اور اس میں جو کام جو ایکٹیویٹیز جو کچھ ہوتا تھا وہ سب ہم لوگ وہ بھی کرتے تھے، اور بڑے اچھے اچھے کام وہاں ہوئے ہیں. تو اور ایک عرصے تک یہ سلسلہ رہا.
لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ حکومتیں بدلی اور حکومتوں نے کے بدلنے سے جے این یو کے کیریکٹر کو بدلنے کی کوشش کی تو وہ بدل دیا گیا، اور اب وہ ساری باتیں نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ اساتذہ کو طلبا کو آزادی تھی کہ جس طرح چاہیں لکھیں پڑھیں، اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ کام ہوا۔ اب وہ سب کچھ نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ جے این یو کیا کر رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک زمانے میں جے این یو نے اور جے این یو کے اساتذہ نے بڑا کام کیا، اور ان کی کتابیں سب موجود ہیں۔ واہ۔ صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈرامہ ایوارڈ کا انعام خوار میں بھی ہوں صاحب، جی اور جی ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے، اور جی آپ کی بھی ذرہ نوازی ہے۔ کیا آپ انسٹیٹیوٹ کے پروگرام سے مطمئن ہیں، یا اگر نہیں تو اور کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ریسورسز اور وقت دونوں چیزیں چاہیے، ہم، اور لوگوں کی تو ان سب لمیٹیشن کے باوجود ہم نے انسٹیٹیوٹ کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس میں فروغ دیا، اور اس میں ڈرامہ اور یہ سب چیزیں شامل ہوئی، اور ان کا ڈراموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے یہاں ہوئی اور جی، ہوتی رہی، ہوتی رہتی ہیں۔ تو اور آئندہ بھی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جے این یو کے انڈیپینڈنٹلی جے این یو کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بہت آزادانہ ہے اور بہت اچھا ہے، اور آئندہ بھی فروغ پائے گا۔ انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا تعاون زیادہ حاصل ہم، ہو، یہ کہ یونیورسٹی کی طرح کا ادارہ نہیں ہے جہاں باقاعدہ پروفیشنل لوگ رکھے جائیں ہم، یا جن کے پاس پیسہ بھی ہو، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ والنٹری آرگنائزیشن ہے، اور اس کے باوجود اس نے بہت کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ گروپ جو ہے ہمارا وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا جی۔ بہت کام کر رہا ہے۔ پرانے ڈرامے بہت سے ریپیٹ ہوئے ہیں، جی، نئے اور لکھے جا رہے ہیں، وہ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جے این یو کے انڈین لینگویجز کے سینٹر سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فروغ پا رہا ہے۔ جی، جی۔ اچھا، دلی کے بدلتے موسموں میں سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ بڑا آپ نے سخت سوال کیا ہے، کوئی سکون تو نہیں ہے، ہم، سکون تو ہے لیکن کچھ جیسے ہونا چاہیے جی، وہ جی، نہیں ہے، اس لیے کہ صبح دیکھیے، صبح اٹھیے، اخبار سامنے سے آتا ہے اسے پڑھیے، اس میں اگر آپ پڑھیے تو ریپ اور مرڈر کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یا پالیٹیشین کے اپنے ایسے بیانات اور ایسی حرکتیں جو کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتی، ہم، وہ سب ہوتی ہیں۔ شرط کے صبح کا اخبار پڑھتے ہی منہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، ہم، اور پھر شہر میں نکلیے تو جو سچے جو واقعات ہوتے ہیں اور جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ حوصلہ بخش نہیں ہے۔ تو لہذا آج کی جو زندگی ہے وہ جیسی ہے افراتفری کی، وہی افراتفری جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں صبح سے شام تک دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے ادارے ضرور کچھ نہ کچھ اس کو سنبھال لیتے ہیں، خالد انسٹیٹیوٹ ہے، انجمن ترقی اردو ہے، اور ادارے ہیں جو کچھ نہ کچھ فنکشن کچھ نہ کچھ پروگرام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ سکسیس یعنی کامیابی کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں قبلہ؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، بس اتنا ضرور ہے کہ جتنا کچھ میں نے کرنا چاہا اس کی اس کا مجھے موقع ملا، اس کی خدمت افزائی ہوئی اور وہ کام کیا میں نے، واہ۔ اور وہ کس حد تک کامیاب ہوا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال میں نے اپنے بس بھر جو کام کیا، اگر کچھ میں مطمئن نہیں ہوں، بہت اور کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم، لیکن بہرحال جتنا بھی ہوا تو غنیمت ہے۔ ہم۔ زندگی سے کوئی گلا؟ اینی ریگریٹس؟ ہزاروں، ایک نہیں ہزاروں سے، لیکن یہ کہ ان ریگریٹ یہ ایک سبھی کو ہوں گے، لیکن ان ریگریٹ کے باوجود ہم زندہ رہے، ہم نے کام کیا،
वाह ہمیں بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھے دوست ملے، بہت اچھے اساتذہ ملے، वाह اور ان سب کی بدولت ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا. تو اس وجہ سے میں ساری جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، فرقہ پرستی وغیرہ کے جو قصے ہیں، اور بھی جو بہت سے جنگیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، ان سب سے تو دل بہت ٹوٹتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک امید یہ ہے کہ کبھی شاید عقل آ جائے اور حالات کچھ اور بہتر ہو جائیں. بہتر. مکرمی و معظمی قبلہ صدیق الرحمن قدوائی صاحب، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا بلکہ بے پناہ قابل قدر جانکاری بھی عطا کی. اور اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہے تو بلا تکلف بتا سکتے ہیں. جتنی اہم باتیں تھیں سب کو آپ نے کہیں نہ کہیں نکلوا دی اس سے. اگر اور کبھی کچھ یاد آیا تو پھر آئندہ دیکھا جائے گا. بالکل. لیکن اس وقت تک تو جو کچھ ذہن میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہمارے نئے اردو کے قلمکاروں کے لیے کوئی پیغام؟ جی بھائی، وہ پیغام جو ہم ہر زمانے کے ادیبوں کے لیے ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی تھا، وہی ہے کہ بھائی ہر طرف سے منہ موڑ کر اور سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیے، واہ اسی کا ہر پھل ملے گا. اس لیے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اب کیا لکھیں، کل کیا لکھیں گے، پرسوں کسے اپریشیٹ کیا جائے گا، یہ کوئی نہیں طے کر سکتا. جو ہماری صلاحیت ہے، جو جتنا ہمارا مطالعہ ہے اور جتنے مطالعے کی گنجائشیں ہمارے یہاں ہیں، ان سب کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور ہر چیز سے بالکل آنکھیں بند کر کے، کم سے کم اس بات سے آنکھیں بند کر کے کہ ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. واہ. اور جو کام اگر اچھا ہوگا تو یقیناً اسے اپریشیٹ کیا جائے. چلتے چلتے صاحب، نگار عظیم صاحبہ کریں، بہت شکریہ. تبرک ہیں آپ اور ہمارے رول ماڈل ہیں، سلامت رہیں. ارے اور نہیں، جناب غلام ان سے عباس بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پائے کے غزل سنگر جی ہیں. جی 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 غلام عباس بھائی دیکھ رہے ہیں بامبے سے، اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور دوستوں، اس کے ساتھ ہی سوالات ختم، کیونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ. ہر شنبہ کی شب، سیٹرڈیز میری صبح اور آپ کی شام، آپ سب نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں. ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تادیر روشن رہا کرتا ہے. اگلے ہفتے نومبر 9 2024 ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی امریکہ کی بائلنگول شاعرہ اور آرٹسٹ محترمہ صوفیہ ناز. ضرور شریک ہوں. تو اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر بہت بہت شکریہ، بہت عنایت. یہ یادگار رہے گا پروگرام میرے لیے. بہت بہت شکریہ سر. تو جناب، بڑی عنایت کی آپ نے. ضرور ہے. دوستوں، نوازش خوش باش.